5 کردار، وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ، عمران خان، یہ 5 کردار قومی مجرم ہیں۔ آپ جب تک ان کو قوم کے سامنے ننگا نہیں کریں گے، قوم کے سامنے ان کے حقائق نہیں لے کے آئیں گے، قوم کے سامنے ان کے جرموں کی تفصیل نہیں بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے نہیں کہ سول نافرمانی جو 2014 میں، ٹھیک ہے، جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل رحیل شریف، یہ بھی ایک کردار تھے اس پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں، مگر جو کردار ماضی قریب کے، جنہوں نے 5 کرداروں نے جو پاکستان کی تباہی و بربادی کر دی، اور وہ تسلسل آج تک قائم ہے۔ ایک ادارہ اگر خود احتسابی کرتا ہے تو اس میں سے کیا جو حاضر سروس لوگ ہیں وہ قصوروار نہیں نکلتے؟ اور قصوروار نکلتے ہیں تو پھر سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ تو پھر دوسرے ادارے سے جو تسلسل قائم ہے، جو ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ کا رول ادا آج بھی کیا جا رہا ہے، وہاں خود احتسابی کیوں نہیں ہوتی؟ آج مجھے یہ کوئی بتائے کہ 75 سالوں میں پاکستان میں کسی ملزم، کسی مجرم کے لیے اتنی دفعہ درخواستیں سپریم کورٹ میں گئی ہوں، ہائی کورٹ میں گئی ہوں، کوئی ایک ماہ کے اندر کوئی اور کیس سنا ہی نہیں جا رہا۔ ساری جو عدلیہ ہے وہ روز فکر مند ہے کہ لاڈلا اندر کیوں ہے۔ کیا مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ایک چیف جسٹس تھے، وہ ہلکان ہوئے جا رہے تھے کہ نواز شریف کو سزا جلد سے جلد کیوں نہیں دی جا رہی، وہ مانیٹر کر رہے تھے۔ آج ایک عالم یہ ہے کہ آج کے جو چیف ہیں وہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جلد سے جلد باہر لایا کیوں نہیں جا رہا، اندر گرمی بہت ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا گناہ یہ ہے کہ آپ بار بار سازش کرتے جائیں، پاکستان ڈبوتے جائیں، اور ڈبونے والوں کو 21 توپوں کی سلامی دے کے آپ چیئر پہ بٹھا دیں، اور جو محسن پاکستان ہوں آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کوئی پھانسی چڑھ جائے، آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کوئی ہائی جیکر بن جائے، آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کوئی تاحیات نااہل ہو جائے، اور پھر انصاف دینے والا ایک انتہائی معزز، ایک انتہائی قابل احترام شخص جسٹس قاضی فائز، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کے جو کارنامے تھے، ان پہ ایک ججمنٹ دے جو ناگوار گزرے۔ وہ اس وقت کی سول حکومت، اس وقت کے وزیر اعظم اور آج کے صدر اس کو استعمال کرے اور ریفرنس دائر کر دے اس کے خلاف۔ ریفرنس پھر کیا آج کے موجودہ انتہائی قابل عزت، قابل احترام جو جسٹس صاحبان ہیں، انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس اس ریفرنس پہ کیا کیا کمنٹس دیے، یہ کسی کو یاد نہیں؟ کیا پرویز مشرف کے خلاف دیا جانے والا فیصلہ جس جسٹس نے دیا، اس کو، اس کے دماغ کو یہ کہا گیا اس کی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اس نے آئین کو پامال کیا، مگر ان کی صحت، ان کی طبیعت، ان کا ذہن بالکل درست قرار دیا گیا۔ جنہوں نے پرویز مشرف نے آئین کو توڑا، آئین میں ترمیم کرنے کا جو ریلیف مانگا بھی نہیں تھا، جو اختیار مانگا بھی نہیں تھا، وہ بھی دے دیا ان جسٹس صاحبان نے۔ ان کا صحت اور دماغی توازن بالکل درست قرار دیا گیا، مگر اس کو پاگل کہہ دیا گیا جس نے آئین توڑنے والے کو سزا دی۔ تو پھر مجھے یہ کوئی بتائے کہ کیا پاکستان کے اندر
ایسا چل سکے گا؟ کیا بار بار یہ کھلواڑ ہوتا رہے گا کہ پاکستان کے اندر آپ مجرموں کو بے نقاب نہ کریں، آپ پاکستان کے اندر سول نافرمانی کی طرف عملاً ملک بڑھتا جائے اور ان سازشوں کو جو توڑ ہے ان سازشوں کو بریک بھی کوئی نہ کرے اور کہے کہ ملک کے اندر امن قائم ہو جائے؟ کیسے امن قائم ہو سکتا ہے؟ مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا آج مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف پاکستان آئیں، فیس کریں قانون کو، تو مجھے کوئی بتائے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو سے انصاف ہوا تھا؟ کیا اعلیٰ عدلیہ نے اس سے انصاف کیا تھا کہ وہ قبر سے نکل کے انصاف مانگے؟ آج تک لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ پکار رہے ہیں کہ وہ عدالتی قتل تھا، مگر عدالتوں سے تو آج تک کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ مجھے کوئی بتائے کہ کیا نواز شریف کے تمام آڈیو ویڈیو لوگوں کے سامنے آ چکی، سازش بے نقاب ہو چکی، بلکہ یہاں تک کہ ان 5 کرداروں نے جنہوں نے یہ ساری منصوبہ بندی پاکستان کو ڈبونے کے لیے کی، نواز شریف کے انتقام میں اندھے ہو کر وہ سارے کردار کیا اعتراف جرم نہیں کر چکے؟ اور اعتراف جرم کرنے کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف قانون کا سامنا کرے، اور جن کرداروں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ان کرداروں کو آپ آج بھی کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں تیار نہیں ہیں؟ تو پھر سن لیں، اگر مجرموں کو، اگر پاکستان کی تباہی و بربادی کرنے والوں کو آج آپ کٹہرے میں نہیں لائیں گے، حقائق قوم کو بتائیں گے نہیں، تو پھر 4 روپے 10 روپے فی یونٹ کم کرنے سے بھی پاکستان کے اندر امن، استحکام، پاکستان کے اندر جو ایک سازش، ایک پلاننگ کے تحت سول نافرمانی شروع کی گئی تھی، اعلان کیا گیا تھا، وہ آج عملاً ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میں آج بطور پاکستانی کے یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے آج کے ریاستی اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کی ذمہ واری ہے، ان کے فرائض میں یہ چیز شامل ہے کہ پاکستان کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں، تاکہ یہ قوم جو زخم خوردہ ہے ان کے زخموں پہ مرہم رکھی جا سکے، اور وہ جو ایک جھاکا دیا جا رہا ہے کہ اس کو نکال دیا جائے گا، اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، جائے بھاڑ میں۔ یہ ریاست کا کام ہے کہ ریاست پر حملہ کرنے والوں سے سلوک ریاستی ادارے کیا کیا کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، مگر پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا یہ استحقاق ہے، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اداروں سے یہ کہیں، ریاستی اداروں سے، کہ پاکستان کے محسنوں سے جو سلوک کیا گیا، جو پکچر ان کی پینٹ کی گئی کہ یہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، چور ہیں، یہ انڈین نواز ہیں، یہ دھویا جائے تاکہ دوبارہ بھی کوئی ذوالفقار علی بھٹو نواز شریف پیدا ہو کر اس قوم کی خدمت کر سکے۔ ورنہ جو سلوک آج تک کیا جا رہا ہے، پھر دوبارہ کوئی اس پاکستان کے لیے اپنی گردن پیش کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوگا کہ محسن کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس سے لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ اگر آپ توڑنے والوں، پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کو ایک دفعہ، جس طرح آرٹیکل 6 کا مقدمہ پرویز مشرف پر وہ FIR ہم نے کرائی تھی، بھلے اس کو سزا نہ دلوا سکے، مگر ایک قدم اٹھایا تھا، ایک قدم اداروں کو جس طرح خود احتسابی کر کے انہوں نے اٹھایا ہے، دوسرا قدم عوام کو، قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ان مجرموں کے خلاف بھی، 5 مجرموں کے خلاف 2017 کے کرداروں کو بھی ایک دفعہ کٹہرے میں لائیں، تاکہ لوگ اطمینان کر کے
لوگ اس مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیں, لوگ اس مشکل میں پاکستان کے لیے قربانی دے سکیں, ورنہ کوئی قربانی نہیں دے گا.